یہ واسا کا ذمہ داری ہے سر؟ نہیں، آپ لوگ اپنا ہے؟ نہیں، یہ کیوڈے کی ہے۔ اچھا کیوڈے کی فی الحال کیوڈے کی ذمہ داری کس کا بنتا ہے؟ دیکھیں نا، کیوڈے نے ہر علاقے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ میں آپ کو اس وقت گیس یہاں موجود ہے؟ اس وقت گیس موجود نہیں، یہاں گیس لین گیس کے پائپ ہی نہیں موجود۔ ناظرین، میں سومر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان۔ اس وقت ہم موجود ہیں QDA زرغون ہسکی میں۔ یہاں پہ جو کیا مسئلہ درپیش ہیں، یہاں پہ کتنے پلاٹ موجود ہیں، یہاں لوگ جو رہ رہے ہیں ان کو گیس مل رہا ہے حکومت کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے صدر رمضان صاحب۔ سر، وقت دینے کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آواز بلوچستان کو۔ سر، ہم نے یہاں وزٹ کیا، یہاں پہ ماشاءاللہ ہاسپٹل بھی ہے، پارک کا سہولت بھی ہے، روڈیں بھی کھلے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، کیا مسئلہ درپیش ہے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آواز بلوچستان سومر خان آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ وزٹ کیا اور ہمارے مسائل معلوم کرنے کے لیے آئے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات ایسے ہے کہ یہ اسکیم 2012 میں QDA نے سٹارٹ کی تھی اور ان کا ٹائم پیریڈ 5 سال تھا کہ ہم اس کو 5 سال میں تمام سہولیات کے ساتھ مزین کر کے لوگوں کے حوالے کریں گے۔ اس میں گیس، بجلی، پانی اور 4 دیواری، یہ اسکیم جو ہے یہ گیٹڈ اسکیم ہے، یعنی چاروں طرف اس کی دیوار ہے، 2 گیٹ ہے، انٹر اس کو ہم اس کو لوگوں کو یہ دیں گے، تب پھر لوگ اس پر اپنی تعمیر شروع کریں گے۔ لیکن یہ بات میں مختصر کر کے آپ کو بتاؤں، کچھ 2700 پلاٹ ہیں یہاں پہ ٹوٹل، ریزیڈینشل پلاٹ 2700 بہت بڑی 250 ایکڑ کی اسکیم ہے۔ اسی طرح کمرشل پلاٹ جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، اس پر اس کی تعداد مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ 2700 پلاٹ ہیں اور وہ بھی تقریباً 150 سے 200 کے گھر قریب اس وقت آج یہاں رہائش پذیر ہے، 200 فیملیاں۔ اگر آپ 10 پر لگائیں تو 2000 لوگ مطلب کم از کم جو ہے یہاں پہ 2000 لوگ جو ہے رہ رہے ہیں، اگر ایوریج میں لگاؤں اس کو۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ QDA نے وہ تمام وعدے جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ میں کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ تمام کام ابھی تک ادھورے ہیں۔ کیسے ادھورے ہیں؟ گیس کا ان لوگوں نے، QDA نے PC1 میں پیسہ رکھا تھا کوئی 7.5 کروڑ کے قریب 2012 سے پہلے، لیکن چونکہ وہ ادائیگی گیس ڈپارٹمنٹ کو انہیں نہیں کی تو وہ آہستہ آہستہ، آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی جاتی ہے، ہر چیز کے نرخ جو ہے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی بڑھتے وہ بھی 50 کروڑ پہ پہنچ گئے۔ اس وقت یہاں پہ سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے، کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہے 6 مہینے 4 مہینے شدید سردی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہم سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر، ابھی اس وقت گیس یہاں موجود ہے؟ اس وقت گیس موجود نہیں، یہاں گیس لین گیس کے پائپ ہی نہیں موجود جب تک۔ انہوں نے یہ اب اگر پیپ بچھا دیتے تو بات کاٹ رہا ہوں، یہ ذمہ داری کس کا بنتا ہے؟ دیکھیں نا، QDA نے ہر علاقے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو گیس، بجلی، پانی، سیوریج، یہ سب چیزیں آپ کو دیں گے، مہیا کریں گے آپ کو۔ لیکن گیس کا ابھی تک یعنی 2012 سے 2025 آ گیا ہے، 26 آ گیا، چلے 26 ابھی سٹارٹ ہے، 25 کو اگر کریں تو تب بھی 13 سال بنتے۔ 13 سال میں QDA نے یہاں پہ گیس کا پائپ لائن بچھانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ نتیجہ یہ کہ یہاں پہ بزرگ لوگ بھی رہ رہے ہیں، بچے بھی رہ رہے ہیں، خواتین بھی رہ رہی ہیں، اور وہ جو ہے ایک تو گیس نہیں ہے، اوپر سے وہ جب وہ سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو یہاں تقریباً ملازم پیشہ لوگ اور ریٹائر لوگ، سلنڈر تو کافی مہنگا پڑتا ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کروں کہ یہاں پہ جو لوگ رہے ہیں یا ریٹائرڈ ہیں یا ملازم ہیں، اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنے کو سروائیو کرنا۔ سر، ابھی موجودہ جو حکومت ہے اس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے گیس کے بارے میں؟ میں نے یہاں پہ میرے بہت محترم ہیں، QDA میں ہم نے جا کر میٹنگیں کی، پھر میں نے QDA کے چیئرمین سے میٹنگ کی، میں نے یہاں کے جو ہمارے علاقے کے MP ہیں بخش محمد کاکڑ صاحب، ان کو گھر پہ بلایا، ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمیں آپ پلیز گیس کا بندوبست کریں، لیکن ابھی تک تو جواب صفر ہے۔ گیس کے علاوہ ہم نے دیکھا یہاں ہاسپٹل موجود ہے، کیا یہ فعال ہے؟ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں؟ اچھا، آپ نے اسپتال کی بات کی، میں یہاں تقریباً 4 سال سے رہائش پذیر ہوں۔ 3 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ بھائی آج کل یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہاں مشینری بھی کافی حد تک آ چکی ہے۔ اب کیا چیز اس کو رکاوٹ ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اگر یہ دیکھیں یہاں سے اگر مجھے مسئلہ ہوتا ہے تو سول اسپتال جاتے جاتے میرا معاملے ختم ہو جاتا ہے۔ کافی دور ہے سر، دور ہے، یہاں کافی آبادی ہے، پھر اس اسپتال کا آس پاس کی آبادی کو بھی بڑا فائدہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ کچھ 3-4 سال سے یہ بات ڈم پڑی ہو، کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہا ہے، یا حکومت والے جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ صاحب آئے دورہ کیا سر؟ بخش صاحب نے کئی دورے کیے، ان کو معلوم ہے، پھر وہ وزیر صحت بھی ہے ماشاءاللہ، ان کو معلوم ہے،
انہوں نے دیکھا کہ وزٹ کیا, انہوں نے اس کا کام کرا ہے کافی. اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کہ بھائی کس لیے اسٹارٹ. وجہ یہ کہ یہ لوگ سارے کبھی ایف سی اسپتال بھاگتے ہیں, کبھی سول پر, ظاہر ہے بیماری انسان ساتھ ہوئی. دوسری جو بات ہے پانی کا نظام ہے. یہاں پہ 4 ٹیوب ویل ہیں, 4 ٹیوب ویل میں سے 3 ٹیوب ویل جو ہے نہ چلانے کی وجہ سے ڈیڈ ہو چکے ہیں, لاکھوں روپے اس پر لگا ہے. ایک فنکشنل ہے. اب کیو ڈی اے کیا کر رہا ہے کہ ہمیں وہ ٹینکر کے ذریعے پانی سپلائی کر رہا ہے. جب بور موجود ہے, پانی کا بندوبست نہیں ہو رہا, یہ واسا کا ذمہ داری ہے سر, نہیں, آپ لوگ اپنا ہے؟ نہیں, یہ کیو ڈی اے کی ہے. اچھا, کیو ڈی اے کی فی الحال کیو ڈی اے کی ذمہ داری ہے. پھر کسی اور جا کے جو ہے وہ واسا کو ہینڈ اوور ہوگا کبھی جا کے, پہلے جو کیو ڈی اے کے بائیلاز میں ہے. اب یہاں پانی کی لائنیں بچھی ہوئی ہیں, پانی نہیں چھوڑ رہے لوگ. 1100 کا پہلے 800 تھا, ابھی انہوں نے 1100 کر دیا ٹینکروں کو. اب کب تک ٹینکر سے پانی ملے گا؟ لائن نہیں بچے. اسی طرح سیوریج کا نظام ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے, اس کا ابھی تک کچھ نہیں پتا سر. لائنیں بچھی ہوئی ہیں, بند ہے لائن. کیا یہ کیو ڈی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر چیک کرے کہ بھائی اس لائنوں کو وقتاً فوقتاً چیک کرے کہ یہ جو 200 گھر پانی استعمال کر رہے ہیں آخر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بنا کے جو اسکیم دیا ہے اس کے بعد سنبھال نہیں رہا ہے سر, آپ کا کہنے کا مقصد؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیو ڈی اے نے اس پر توجہ نہیں تھی. اس کی دیوار 4 دیواری جو ہے ابھی بھی 1000 فٹ کے قریب ابھی شاید شروع ہوگی. یعنی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ گیٹڈ کمیونٹی ہوگی. گیٹڈ کمیونٹی کا مطلب کہ چاروں طرف سے یہ بند ہوگا. سر ایک سوال اور بھی ہوگا, یہ پہاڑی سلسلہ ہے, پہاڑوں کے درمیان میں اسکیم ہے, خوبصورت تو لگ رہا ہے, سیکورٹی کا کیا پوزیشن ہے؟ سیکورٹی کی پوزیشن ہے کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 80,000 روپے مہینے کا خرچ کر کے 4 چوکیدار رکھے ہوئے. ہم نے 4 کیو ڈی اے کے چوکیدار ہوں گے, مجھے نہیں معلوم, کوئی چوکیدار نہیں. 80,000 روپے میں ویلفیئر ایسوسیشن کا یہاں صدر ہوں اس وقت, محمد رمضان ملا خیل. ہم 80,000 روپے دے رہے ہیں اپنی سیکورٹی کے لیے, اور چونکہ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ہم کتنی سیکورٹی کریں گے؟ اگر یہ گیٹڈ, جیسے انہوں نے کہا تھا یہ گیٹڈ کمیونٹی ہوگی, یہ ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا. پھر کیو ڈی اے, میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ اسکیموں کو تو کیو ڈی اے پکڑتا ہے, کیو ڈی اے کو کون پکڑ گئی, یہ سوال ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیو ڈی اے نے جو وعدہ, دیکھیں پرائیویٹ اسکیم اگر وعدہ کرتا ہے کیو ڈی اے اس کو پک کرتے ہیں. کیو ڈی اے نے جو وعدہ کیے وہ ابھی تک تو کمپلیٹ نہیں ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیو ڈی اے کی, میں نااہلی کا لفظ نہیں استعمال کروں گا, بری بات ہے, لیکن توجہ نہیں ان کی, توجہ نہیں. اگر وہ توجہ دیں, بہترین اسکیم ہے, ہر حوالے سے بہترین اسکیم, لیکن عدم توجہ کی وجہ سے یہاں پہ لوگ جو ہے خوار وزار ہیں, کیا کیا پانی کے لیے پریشان ہیں. کم از کم 1 ارب روپے کا پیسہ دے کر کیو ڈی اے نے گریڈ اسٹیشن لگوایا وابڈا سے, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے بجلی جاتی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیو ڈی اے کو کیا فائدہ ہوا. یعنی 1 ارب روپے کا کاسٹ لگا جس میں زمین بھی شامل ہے. سر میں نے دیکھا سولر پلیٹیں لوگ استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کی چھتوں پہ رکھا ہوا ہے. ابھی بات ہے کہ میں مجبور ہوں, میں نے بھی لگائی سولر. جب گیس نہ ہو اور بجلی مہنگی ہے, میں نہیں افورڈ کر سکتا, میں پھر سولر پلیٹیں لگاتا ہوں. پھر کیو ڈی اے نے یہ کمال کیا, اس بات پہ کیو ڈی اے کو میں شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جب اسکیم آل اسپیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم اس پر جرمانے لگائیں گے. لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہائی کلاس جرمانے 40%, جس کو کہتے ہیں نان یوٹیلائزیشن فیس. یعنی پلاٹ آپ کا ہے, آپ پلاٹ نہیں بنا رہے ہیں, کیو ڈی اے نے اس پر 2025 سے 40% لینا شروع کر دیا, لوگوں سے لے رہے ہیں. پھر ہم نے جب غوغا کیا تو وہ تھوڑا چلو ان کو رحم آ گیا, اس کا ریڈیوس کیا انہوں نے پانی. لیکن آپ نے ابھی تک نہ گیس دی ہے, نہ بجلی پراپر ہے, نہ پانی, نہ سیوریج پراپر نہیں ہے, تو پھر آپ جرمانہ کس طرح لیتے ہیں؟ آپ جرمانہ لگا رہے ہیں سر. بالکل. جنوری 2025 سے جو آدمی پلاٹ واسطہ کرنے جاتا ہے اس سے یہ لوگ نان یوٹیلائزیشن فیس, اگر اس نے پلاٹ کمپلیٹ نہیں کیا یہ اس سے اپنے پیسہ جرمانہ لیتے. سر زرغون اسکیم میں اس ٹائم کتنا پلاٹ موجود ہے اور ایک پلاٹ کتنے کا لوگوں کو پڑتا ہے؟ لیکن جی ابھی تو ویسے ادھر ریزیڈینشیل پلاٹ میں نے آپ کا 2700 پلاٹ ہے, تقریباً 2700 پلاٹ. کمرشل علیحدہ ہیں, 4 انہوں نے پارک بنائے ہوئے ہیں اور چیزیں اور فیسلٹیز بھی ہیں. لیکن یہ کہ اب مسئلہ یہ کہ پلاٹ پہلے تو مہنگے ہو گئے تھے, لیکن لوگوں نے ان سے 600 روپے فٹ ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ لیے تھے, لیکن ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہیں. اب مارکیٹ ریٹ کو چھوڑیں, کیو ڈی اے نے جو مجھ سے 24-25 لاکھ روپے لیے پلاٹ کی, ایک پلاٹ کی, اس میں ڈیولپمنٹ چارجز لیے, مجھ میں ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہیں. جو کہ آپ کے سامنے پانی ہے ادھورے, سیوریج ہے ادھوری ہے, گیس ہے ہی نہیں, اور یہی بنیادی ضرورت ہے جو ہر گھر میں ضرورت ہوتی ہے. باقی گھر تو میں خود بناتا ہوں اپنا گھر, تو
और जुर्माने भी आप ले रहे हैं। तो इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज़ सुनकर जो सरकार के लोग हैं उनसे भी हमारी दरख्वास्त है, QD से भी हमारी दरख्वास्त है कि आप इस वक्त थोड़ा तवज्जो दें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, आपने यहाँ से बहुत बड़े पैसे कमाए हैं, आपने आवाम से अरबों रुपए लिए यहाँ पे, तो खुदा के नाम पे नहीं चल रही स्कीम, फीसबिल्लाह तो इन लोगों ने नहीं दिया। ये तो अल्लाह के नाम पर नहीं दिए, अरबों रुपए आए हैं, आपने खर्च भी किए, लेकिन आपके अदम तवज्जो की वजह से ये स्कीम मुश्किलात का शिकार है। और ये कब खत्म होगी अल्लाह जानता है या QD जानता है। मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान से गुजारिश करूँगा कि आप खुदा के लिए इनको हिदायत दें क्या नाम है QD वालों को कि भाई ये गैस का मसला हल करो। भाई गैस का मसला, गैस के बगैर कोटे में गुजारा है, आप बताएं मुझे। नहीं हो सकता है, इतना सर्दी है, यकीन करें अभी भी हम कांप रहे हैं सर्दी। अच्छा, आपने कहा कि ये इलाका खूबसूरत, अगर कोटा शहर में जो है 10 सेंटीग्रेड है, इधर जो है 15 सेंटीग्रेड होता है। खुला इलाकों में, खुला इलाके, हवा चल रही है, जब हवा चलती है इस रफ्तार से कि हम अगर गर्मी में अच्छा तो सर्दी में हमारा कबाड़ा भी निकल जाता है, बुरा हाल होता है सर। ये सारी बातें हैं। रमजान साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप उम्मीद है कि इसको जो है इस बात को आप आगे चलाएंगे इंशाल्लाह सर, हम इसको हाईलाइट करेंगे। और दूसरी वो आप देख भी लें, मैं विजिट करूंगा। हुकूमत से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि ये भी सुन ले सर, सबब यानी 2022 में सैलाब आया था गालिबन, मुझे याद है लगभग इसी तरह। 2022 के सैलाब के बाद आधा पुल उड़ गया था, वो मिट्टी डाल के उसको कुछ थोड़ा, उसके बाद जो बने हुए पुल था, अगर आप अब्दुल साहब आपने देखा होगा, उसमें सुराख होना शुरू हो गया। ऐसा ही है। अच्छा, हमारा यही एक रास्ता है, इधर से दुनिया की मखलूक जाती है और हम हैरान है कि हम सबको नजर आते हैं, पति हुकूमत को शायद नहीं नजर आता। अब हाँ, यही बात है, मैं जरूर बोलूंगा, अच्छी बात को अच्छा कहना चाहिए, गलत को गलत। अभी कल हमने देखा कोई फीता पकड़ के वो कुछ नाप माप रहे थे कुछ लोग, अच्छा, कुछ सरकारी लोग थे, उसका नाप लेना शायद बनाए। इस पर तवज्जो दें, बोले मेहरबानी करें, ऐसा ना हो कि हम गाड़ियां ले जा रहे हैं, गाड़ी के साथ जो है हादसे का सबब बने। बन। मेहरबानी वक्त देने का, हमारे साथ मौजूद थे रमजान साहब के। उसने कहा कि QD में बहुत सारे ज़रगुन स्कीम हमारे मसले हैं दरपेश, उसने बयान भी किए, अपना नाज़रीन को बताया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस पर सरफराज बुगटी साहब और दीगर जो इंतज़ामिया है इस पर नोटिस लेंगे, फौरी तौर पे जो मुश्किलात हैं फौरी तौर इसका हल निकालें। सुमर खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने।